ہے کہ کوئی بھی حساب جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں الجبرا کر رہے ہوتے ہیں، یہ الجبر والمقابلہ کتاب مسلمانوں نے سب سے پہلے لکھی، اس پوری سائنس کو مسلمانوں نے کھوجا۔ آج ہم سب لوگوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے اور فون ہے، اسمارٹ فون ہے۔ یہ اسمارٹ فون کبھی نہیں بن سکتا تھا، اس لائٹ کے نیچے جو چپ لگی ہوئی ہے یہ کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ لیپ ٹاپ کبھی نہیں بن سکتا تھا اگر الگوریدم مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا ہوتا، لاگریدم مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ممکن ہو پا رہی ہیں۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ 1866 تک یورپ کے تمام میڈیکل کالجز میں جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ ایک مسلمان کی لکھی ہوئی ہے۔ یورپ میں 1866 تک جو میڈیکل اسکول میں میڈیکل کالج میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں وہ مسلمانوں نے لکھی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج بھی سرجری میں جو اسکیلپل استعمال کیا جاتا ہے، جو فورسپ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ڈیزائن مسلمانوں نے کی تھی جو آج بھی باقی ہے۔ یہ سارا کام مسلمانوں نے کیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ علم فلکیات میں مسلمانوں سے آگے کوئی نہیں تھا، اور یعنی صدیوں تک مسلمانوں نے اس کو لیڈ کیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے صرف میتھمیٹکس میں نہیں، فزکس میں نہیں، کیمسٹری میں نہیں، آپ سوشیالوجی میں لے لیجئے، علم کی تاریخ کو سمجھنے سمجھانے کا بھی ایک علم ہے۔ تاریخ کیسے پڑھی جائے، کیسے لکھی جائے، اس کو انگریزی میں ہسٹریوگرافی کہتے ہیں۔ اس کا علم سب سے پہلے جس شخص نے لیا وہ مسلمانی تھا، اور یہ سارے کے سارے لوگ عالم دین ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مفسر ہے۔ آپ سب لوگ ایک کارٹون کیریکٹر کا نام جانتے ہیں، ٹارزن۔ ٹارزن کا نام جانتے ہیں نا سب لوگ، جو رسی پکڑ کے جھولتا ہے جنگل میں ادھر سے ادھر تک، یہاں سے وہاں، کامک کیریکٹر ہے۔ یہ فکر کس نے دی؟ یہ ایک مسلمان نے دی جو مفسر بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، حی بن یقظان، اور اس کتاب میں اس تصور کو پیش کیا جو قرآن کریم کا تصور ہے، جس کو قرآن کریم نے دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت میں ایسی بات رکھی ہے کہ انسان صرف فطرت پر اگر چلے تو وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ تصور پیش کیا کہ اگر ایک بچہ دنیا سے اگر ہٹ جائے اور کسی جزیرے پر چلا جائے، اور جہاں اس کی پرورش کوئی کرنے والا نہیں ہو، جہاں وہ جانوروں کے ساتھ پلے بڑھے، تو اللہ کی معرفت تک کیسے پہنچتا ہے؟ جب یہ کتاب لندن پہنچی اور اس کا ترجمہ لندن میں ہوا تو اس کا نام ٹارزن یا رابنسن کروسو وغیرہ جو بھی رکھا گیا اس زمانے میں، نہیں معاف کیجیے، ٹارزن رکھا گیا، تو اس کے مصنف نے لکھا کہ یہ ترجمہ ہے حی بن یقظان کا۔ تو مسلمانوں نے علم میں بہت 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 نمایاں کام کیا۔ اب وہ وقت ہے اور آج ہے۔ اب آج کی بات سنیے۔ آج کی بات یہ ہے، اور میں اس کو مثال سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ فیصد وغیرہ تھوڑا سوچنے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس صرف 100 بچے ہوں، جس میں 50 بچیاں ہیں اور 50 بچے ہیں، پورے ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے صرف 100 بچے ہوں اور ہر بچے کی عمر صرف 6 سال ہو اور وہ پہلی جماعت میں داخل کیا گیا اس کو، یہ مان لیجئے کہ 100 بچے ہیں اور ان کو پہلی جماعت میں داخل کیا گیا، آج پہلی جماعت میں داخل کیا گیا، اس میں 50 بچیاں اور 50 بچے ہیں۔ میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں پہلے دن کہ اس میں سے 43 بچے کو نہیں پڑھانا۔ میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں پہلے دن کہ اس میں سے 43 کو نہیں پڑھانا، ان کو نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ وجہ 1000، مجھے علم کے بارے میں پتہ نہیں، مجھے اس کی قدر نہیں، میں جانتا نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم 43 کو نکالتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دینا چاہیے، تو اس میں سے 3.5 بچے کو سمجھانے کے لیے 4 کر لیجئے، 4 بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں، 43 نکال دیا، 4 کو مدرسے بھیج دیا۔
اب اس کے بعد بچوں کی تعلیم شروع ہوئی. جب بچے 10ویں جماعت تک پہنچے تو 32 بچے اپنے خاندان کے، محلے کے وغیرہ وغیرہ کی پریشانیوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وہ 10ویں تک نہیں پہنچ سکے. 43 نکل گئے تھے پہلے، 32 بیچ میں گر گئے، 4 جو ہے وہ ادھر چلے گئے. کل ملا کر کے جوڑ جمع کر کے 17 بچوں کو ہم لوگ 10ویں پاس کروا پا رہے ہیں بڑی مشکل سے. یہ ہے وہ تصویر جو مجھے اور آپ کو بدلنی ہے انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو 17 بچے جو ہم لوگ 10ویں پاس کروا پا رہے ہیں، اب اس کے بعد مرحلہ دیکھیے. جب یہ بچے BA BSc میں پہنچتے ہیں، میڈیکل انجینئرنگ میں پہنچتے ہیں، تو صرف 4 بچے BA BSc میڈیکل انجینئرنگ کر پا رہے ہیں سب ملا کر کے، اور اس 4 میں سے 3 مرد بچے ہیں اور 1 لڑکی. اس کے بعد ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگ IAS آفیسر کیوں نہیں ہیں. جب فہرست آتی ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ IAS آفیسر کیوں نہیں ہے، IPS آفیسر کیوں نہیں ہے، IFS آفیسر کیوں نہیں ہے. ارے کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپٹیشن میں ہو ہی نہیں تو آؤگے کہاں سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ آپ چھوٹے ہیں عمر میں، اس لیے آپ کو پوائنٹ کر کے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ. تو اس بات کو سمجھیے، یہ وہ تصویر ہے جو بدلنی ہے. کیسے بدلیں گے اس تصویر کو؟ اس تصویر کو بدلنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں. ایمان والے اگر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر کے روکتے ہیں. ہر ایک بچہ جو اسکول کے وقت روڈ پر ہے، گلی میں ہے، اس کے والدین اس پر ظلم کر رہے ہیں، میں اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. ہر ایک بچہ جو پڑھائی کے اوقات میں گلی میں ہے، نکڑ میں ہے، اس پر میں اور آپ مل کر کے ظلم کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس بچے کے والد کے پاس اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جائیں اور پوچھیں کہ یہ بچہ روڈ پر کیوں ہے؟ کیا تم کو پتہ نہیں کہ قرآن میں جو پہلی آیت آئی اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقرأ، پڑھو. تو تمہارا بچہ جاہل کیوں ہے؟ روڈ پہ کیوں گھوم رہا ہے؟ باہر کیوں ہے؟ یہ والا کام جب ہم لوگ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم 2 لوگ نہیں ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک امت ہیں. ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہوگا. جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ.